میں کلیم محی الدین، اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومین، کریم نگر، آپ کی خدمت میں ایک نئے نظم مرثیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کے لکھنے والے میر انیس ہیں۔ یہ تلنگانہ گورنمنٹ ڈگری کالجز سیکنڈ ایئر میں مطالعہ ادب حصے دوم چوتھے سیمسٹر کا کی نظم ہے مرثیہ میر انیس۔ آج اس کی تفہیم و تشریح اور کچھ روشنی ڈالیں گے۔ سرکاری ڈگری کالجز میں سیکنڈ لینگویج یو جی سلیبس میں یہ نظم موجود ہے چوتھے سیمسٹر۔ اس کے لکھنے والے شاعر ہیں میر انیس۔ یہ 1802 عیسوی میں تاریخ پیدائش ہے ان کی، تاریخ وفات 1871 عیسوی ہے۔ انیس کا اصلی نام میر ببر علی تھا اور انیس تخلص۔ والد کا نام میر خلیق تھا۔ میر انیس 1802 فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ بعض کتب میں 1801 بھی ہے، بعض میں 1802 بھی ہے۔ اردو شاعری میں مرثیہ نگاری کا امام قرار دیے جاتے ہیں۔ سارے مرثیہ نگاروں میں میر انیس اور مرزا دبیر کو بہت اونچا مقام ہے۔ مولانا شبلی نے موازن انیس و دبیر کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ اس زمانے کے دو مشہور شعراء ہیں۔ 1802 عیسوی میں بمقام فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ 1871 عیسوی میں لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ مناظر قدرت اور مناظر جنگ کو پیش کرنے میں بڑا کمال رکھتے تھے۔ اردو مرثیہ میں ڈرامائی عناصر کو شامل کر کے شہرت حاصل کی۔ کربلا کے واقعات کا تعلق حسن اخلاق، مروت، ہمدردی، صبر و قناعت سے ہے۔ ان معاملات کو شاعری میں بیان کرتے ہوئے انیس نے محسوس کیا کہ ایسی اخلاقی، عارفانہ، روحانی اور رمزیہ باتوں کو پیش کرنے کے لیے مرثیے کے علاوہ دوسرا انداز شاعری استعمال کیا جائے۔ اس لیے انہوں نے رباعیات کو بھی لکھا۔ رباعیات میں بھی انہوں نے کمال حاصل کیا۔ تو یہ میر انیس جو ہے اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ تو انہوں نے رباعیات بھی لکھی، اور لیکن جو مقام ان کو مرثیے میں ملا وہ مقام وہ رباعیات میں نہیں مل سکا۔ رباعیات میں امجد حیدرآبادی جیسا شاعر موجود تھا، اس لیے وہ مقام انیس کو رباعیات میں نہیں مل سکا۔ لیکن مرثیے میں انیس ایک اونچا مقام رکھتے ہیں، بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں انیس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ یہ بعض کتاب میں 1801 بھی لکھا ہے۔ 1874 عیسوی فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ میر خلیق کے بیٹے میر حسن کے پوتے تھے۔ شاعری میں اپنے والد کے شاگرد تھے۔ انیس اردو کے سب سے بڑے مرثیہ نگار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے آل رسول کی مداحی میں جو ناموری حاصل کی، یہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ انیس سے پہلے اردو مرثیوں میں جذبہ غم و الم کو ابھارنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ میر ضمیر اردو مرثیے میں مناظر قدرت، سراپا نگاری، واقعات جنگ کا بیان شامل کر کے اس کا دامن وسیع کر چکے تھے۔ انیس نے ان روایات کو ترقی دے کر منتہا عروج کو پہنچایا اور مرثیے کو رزمیہ ایپک کا درجہ عطا کیا۔ انہوں نے نہ صرف انسانی جذبات و احساسات کے نازک ترین پہلوؤں کی مؤثر ترجمانی کی، بلکہ کردار نگاری کے بھی کامیاب نمونے پیش کیے۔ ان کے مرثیے زبان و بیان پر ان کی غیر معمولی قدرت کے مظہر ہیں۔ اقتباس ذیل میں انہوں نے میدان کربلا میں روز جنگ کی گرمی کی شدت کا نقشہ کھینچا ہے۔ وہ بیان مبالغہ آمیز ہے، لیکن گرمی کی شدت کے اظہار کے لیے یہی پیرایہ اظہار مناسب تھا۔ انیس نے موضوع کی رعایت سے ایک ایک لفظ بڑی احتیاط کے ساتھ منتخب کیا اور انہیں بڑی مہارت سے مصروں میں جگہ دی۔ یہ انیس کا کمال ہے۔ انیس لفظوں کو ایسا برتتے ہیں کہ الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ جہاں سے چاہے الفاظ کو چن لے اور الفاظ کو استعمال کر لے۔ یہ انیس کی قدرت کلامی کی یہ نشانی ہے۔ مرثیے کے بارے میں مرثیہ کیا ہے، مرثیے کی تعریف کیا ہے، مرثیے کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، مرثیے کا تاریخی جائزہ لے لیں۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ مرثی عربی لفظ رثا سے مشتق لفظ مرثیہ شاعری کی ایک موضوعاتی صنف ہے۔ رثا کے معنی مرنے والوں پر رونے یا بین و بکا کرنے کے ہیں۔ ایسی شاعری جس میں کسی کے مرنے پر افسوس کیا جائے اور مرنے والے کے محاسن اور خوبیاں بیان کیے جائیں تو اسے مرثیہ کہتے ہیں۔
یعنی یوں سمجھے انتقال شدہ اشخاص کی تعریف میں کہے جانے والی نظم مرثیہ کہلاتی ہے۔ اردو زبان میں طویل عرصے تک حضرت امام حسین کی شہادت اور واقعات کربلا بیان کر کے مرثیے لکھے گئے۔ مرثیہ ایسی شاعری کو کہا جاتا ہے جس میں مرنے والے پر افسردگی ظاہر کرتے ہوئے اس کی اچھائیاں بیان کی جائیں۔ غرض مرثیے کی شاعری مرحوم لوگوں پر شاعر کے جذبات اور احساسات کی نمائندگی۔ اب مرثیے کی اجزائے ترکیبی، مرثیے میں کیا ہے، اجزائے ترکیبی کیا ہے؟ اردو میں ابتدا جو مرثیے لکھے گئے ان کے لیے نہ تو کوئی حیت مقرر تھی اور نہ ہی ان کے لیے اجزائے ترکیبی موجود تھے، بلکہ شاعر غزل اور مثنوی کے انداز میں کربلا کے واقعات بیان کرنے پر اکتفا کرتا تھا۔ قلی قطب شاہ، ملا وجھی کی رسائیہ غزلیں اور اشرف کی مثنوی نوسرخار دکنی مرثیے کا ثبوت پیش کرتی ہیں، جس کے بعد دکن میں شہادت نامہ کی روایت کا آغاز ہوا۔ جب مرثیہ دہلی پہنچا تو سب سے پہلے سودا نے مرثیے کے لیے مسدس کی حیت کو ضروری سمجھا، یعنی 6 مصروں والی نظم کو انہوں نے ضروری سمجھا، اور لکھنؤ میں اس کے اجزائے ترکیب مدون کیے گئے، جن کے مطابق اردو مرثیہ 8 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ جس طریقے سے اردو دکن کے اندر ساری چیزیں کی ابتدا ہوئی، مرثیے کی ابتدا بھی دکن سے ہوئی۔ نوسرہار جو مثنوی کے فارم میں تھا، لیکن اس میں شہادت کربلا پر لکھی گئی نظم ہے، تو یہ مثنوی کے فارم میں ہے لیکن مرثیہ ہے۔ یہ 8 اجزاء پر مشتمل ہے۔ 8 چیزیں کیا کیا ہیں دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے چہرہ، دوسرا سراپا، تیسرا رخصتی، چوتھا رجز، پانچواں جنگ، چھٹا شہادت، ساتواں بین و بکا، آٹھواں دعا۔ یہ 8 چیزیں ہوتی ہیں، مسدس کے فارم میں ہوتی ہے، 6 مصروں والی نظم ہے۔ چہرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک رمزیہ مثنوی ہے جس میں جنگ و جدل کے واقعات بیان ہوتے ہیں، ایپک ہے اس میں۔ تو یہاں پر پہلے زمانے میں جو لڑائی ہوتی تھی وہ ایک ادھر سے آتا تھا، ایک ادھر سے آتا تھا، یا ایک دو آتے تھے۔ آج کی طرح راتوں رات اندھیرے میں بمباری کر دینے کا مزاج یا رواج نہیں تھا، بلکہ اکیلے اکیلے لڑتے تھے۔ اس لیے جو میدان جنگ میں یہاں سے جاتا تھا اس کا چہرہ بیان کیا جاتا تھا، کون جا رہے ہیں، کیا چہرہ ہے، ان کا چہرہ بیان کیا جاتا تھا، ان کا رنگ، ان کا روپ، ان کے آئیبروز، ان کے آنکھیں اور ان کا امامہ، یہ ساری چیزیں بیان کیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد نام کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، ان کا تعارف کروایا جاتا تھا چہرے میں۔ دوسرا ہوتا تھا سراپا، آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو سر پر کیا پہنے ہوئے ہیں، لباس کیسا ہے، زرہ پہنے ہیں کہ نہیں پہنے ہیں، پیر میں جوتے کون سے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے یا حضرت علی کی تلوار ہے، گھوڑا کیسا ہے، یہ پورا سراپا سر سے لے کے پیر تک کی ساری چیزیں بیان کی جاتی۔ تیسرا رخصتی، جب جنگ کے لیے جاتے ہیں تو زمانے میں خیمے ہوتے تھے، ٹینٹ ہوتے تھے، ٹینٹ میں جا کر اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرتے تھے، والدہ سے، والد سے، بیوی سے، بیٹے بیٹیوں سے، کہ رخصتی میں رونا ہوتا تھا۔ یہ ایسی صنف ہے جو پاکیزہ عشق کو بیان کرتی ہے۔ اب تک اردو شاعری بدنام ہو چکی تھی کہ اردو میں غزلیات ہیں، عشق و عاشقی کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہوتی ہے، لیکن آنکھوں کی باتیں اور زلفوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن مرثیہ ایک ایسی واحد صنف سخن ہے جس میں پاکیزہ عشق کو بیان کیا گیا، ماں بیٹی کی محبت، باپ بیٹے کی محبت، بھائی بہنوں کی محبت، شوہر بیوی کی محبت، اس طریقے سے بیٹی کے باپ سے محبت، اس طریقے سے پاکیزہ عشق کو بیان کیا گیا جو رخصتی والے حصے میں بیان کی جاتی تھی۔ جب رخصت ہوتا تھا تو اپنے والد سے وداعی مانگ رہا ہے، تمہار رو رہا ہے، اور والدہ رو رہی ہے، بہنیں رو رہی ہیں، بیوی رو رہے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں رو رہی ہیں، وہاں سے۔ چوتھا جز ہے رجز کا۔ رجز یہ مرثیے میں خاص جز ہے جس میں جو جنگ کے لیے جاتا ہے وہ اپنا شجرہ نسب بیان کرتا ہے۔ میرے باپ کا نام فلاں، میرے دادا کا نام، میرے پردہ، میں فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، اس کو رجز کہتے ہیں۔ سامنے والا بھی اپنا شجرہ نسب بیان کرتا تھا کہ میں فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن ہوں۔ اگر ان کا شجرہ نسب ایک دوسرے سے مل جاتا کہیں پر دادا پردادا کے اوپر، تو ایک دوسرے سے لڑتے نہیں تھے، بولتے تھے کہ دوسرے آئے میدان میں۔
ہم رشتہ دار ہیں، قومی رشتہ دار ہیں، ہم لڑیں گے، تو یہ رجز ہوتا تھا۔ اس کے بعد رجز، اس کے بعد پھر جنگ ہوتی تھی، جنگ کے اندر بڑی زبردست گھمسان کی جنگ اور لڑائی کو بیان کیا جاتا تھا۔ اب لڑائی کے بعد شہادت ہوتی تھی، یعنی انتقال ہو جاتا تھا۔ اب شہادت میں پھر رونا دھونا اس میں بین و بکا میں ہوتا تھا، تو خوب رویا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کے بڑے لوگ آ کر دعا کرتے تھے کہ جو چیزیں ہوئی ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے اور وہ شہادت نصیب فرمائے۔ تو یہ چیزیں ہوتی تھی۔ مرثیہ لکھنے کے دوران سب سے پہلے میدان جنگ کا حال بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ میدان جنگ کیسا کہلا ہے، کیا ہے، زمین کیسی ہے، جس کے بعد جنگ کے میدان میں آنے والے شخص، اس کے گھوڑے اور تلوار کا سرتپا جائزہ سراپا کہلاتا ہے۔ اس مرحلے کے بعد جنگ پر جانے والے فرد کا اپنے خاندان سے مل کر جنگ پر جانے کی اجازت طلب کرنا رخصتی کہلاتا ہے۔ میدان جنگ میں دو بدو ہو کر ایک دوسرے کے خاندانی اور ذاتی کارنامے بیان کرنے کا عمل رجس کہلاتا ہے۔ رجس کے دوران طیش میں آ کر ایک دوسرے پر حملہ جنگ کہلاتی ہے۔ جنگ کے بعد حق پرست کی موت شہادت کا درجہ رکھتی ہے، جس کی اطلاع خاندان والوں میں پہنچنے کے بعد ان کے رونے اور افسردگی کے اظہار کو بیان و بکا کہا جاتا ہے۔ اور مرثیے کے اختتام پر شاعر شہادت دینے والوں کی قربانی قبول کر کے امت کو بخش دینے کی خدا سے دعا کرتا ہے۔ اس طرح ایک مرثیہ 8 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ دور حاضر میں کربلائی مرثیے کا رواج کم ہو گیا ہے، شخصی مرثیے اور وفاقیہ شاعری میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اردو کے بیشتر شعراء نے پابند نظم، آزاد نظم اور مورا نظم کے علاوہ ہر قسم کی حیت میں شخصی مرثیے لکھے ہیں۔ کچھ کربلائی مرثیے لکھے گئے تو اس کی مسدس کی حیت کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ اس طرح اردو شاعری میں کربلائی مرثیے کے علاوہ شخصی مرثیے اور وفاقی لکھنے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کا تاریخی جائزہ لیں گے۔ دوسری شعری اصناف کی طرح مرثیے کی روایت بھی دکن سے شروع ہوتی ہے۔ دکن، جیسے میں نے پہلے کہا، حیدرآباد دکن سے مرثیہ شروع ہوتا ہے۔ دکنی شاعروں نے رسائی کلام اور واقعات کربلا بیان کرنے کے دوران امام حسین کی شہادت کے اظہار پر زور دیا اور فن پر توجہ نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ دکن میں اردو مرثیے غزل اور مثنوی کے انداز میں لکھے جاتے رہے۔ دکن کے شیعہ سلطنتوں کی وجہ سے جنوبی ہند میں مراسم محرم کا سلسلہ شروع ہوا اور ماہ محرم میں مجالس پڑھنے کی غرض سے کربلا کے واقعات پر مبنی شہادت نامے لکھے جانے لگے۔ فضل علی فضل کی کربل کتھا کو اردو کے پہلے شہادت نامہ کا درجہ حاصل ہے۔ اسی طرح روضۃ الشہداء کو بھی دکن کے اہم شہادت ناموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جب مرثیے کی روایت شمالی ہند پہنچی تو بیشتر شعراء نے غزل کے انداز میں مرثیے لکھے۔ ولی کے ابتدائی اردو شعراء نے بھی مرثیے کی حیت اور اجزائے ترکیب پر توجہ نہیں دی۔ ولی کے مغل تاجداروں کی کمزوری کے بعد لکھنؤ میں ایک نئی سلطنت کی بنیاد پڑی، جس نے شیعہ مسلک کو اختیار کیا اور ماہ محرم کربلا کے واقعات پر توجہ دی، جس کی وجہ سے لکھنؤ میں مرثیہ نگاری کا ارتقاء حاصل ہوا۔ مسدد کی حیت میں میر مستحسن خلیق، میر بابر علی انیس، مرزا دبیر جیسے شعراء نے لکھنوی مرثیے میں نہ صرف ڈرامائی عناصر کو پیش کیا بلکہ ہندوستانی رسم و رواج کے اثر کو بھی مرثیے میں شامل کیا۔ لکھنوی مرثیہ میں مبالغہ اور سیرت حسین کے بیان میں اختیار کردہ روش کی وجہ سے شاعرانہ حسن کے تمام گوشے نمایاں ہو گئے، لیکن اردو مرثیے کے مطالعے سے تاریخ کربلا مرتب نہیں کی جا سکتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ لکھنوی شعراء نے اردو مرثیے کو زبان و بیان کے عمدہ محاسن سے اس قدر مالا مال کر دیا کہ مرثیے کو اردو شاعری اور ادب کے مؤثر اظہار کا درجہ حاصل ہو گیا۔ مرثیے میں مبالغہ، ڈرامائی عناصر اور ہندوستانی عناصر کے شامل ہو جانے کی وجہ سے اس صنف میں شاعری کی احسن روایات کا آغاز تو ہوا، لیکن اس شاعری سے تاریخی اور حقیقی واقعات کا ربط ٹوٹتا چلا گیا، جس کی وجہ سے مرثیے میں بہترین احساسات، جذبات کے مکالمے جات کا اظہار تو دکھائی دیتا ہے، اور اس اظہار میں تاثیر اور شدت کی اس قدر کثرت ہے کہ شاعری میں اظہار کا موقع بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو مرثیے میں صنف شاعری کے رزمیہ عناصر، ایپک پوئٹری کا دخل ہوتا ہے۔ اردو مرثیہ دوسری زبانوں کے رسائی ادب ایلیگی سے بالکل مختلف ہے، ایک مؤثر اظہار کی شعری صنف کا درجہ حاصل کرتی جا رہی ہے۔ آج بھی واقعات کربلا سے وابستہ مرثیے، سلام، نوحے اور عیسائی خیالات پیش کر کے
اردو شاعری کے جواہر کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ یہ مرثیہ ہے، مرثیے میں رسائیہ انداز ہے، مرثیے کے بارے میں اس کے اجزاء ترکیبی وغیرہ ہیں۔ تو یہ مرثیہ میر انیس کا لکھا ہوا ہے، جس میں مبالغہ ہے۔ مبالغہ اسے کہتے ہیں جو چیز ہے جتنی ہے اس سے زیادہ بیان کرنا، یہ مبالغہ ہے۔ مبالغہ میں غلو جس کو کہتے ہیں، غلو ہے۔ تو یہ مرثیہ میر انیس کا ہے، آج اس مرثیے کو پڑھتے ہیں۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیان، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زبان، وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے علمان، رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسمان، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ یہ گرمی کا زمانہ کربلا کا میدان عراق کے اندر ہے، اور عراق کی گرمی اور ریگستانی گرمی کو بیان کیا جا رہا ہے دریائے فرات کے پاس کا، دریائے دجلہ اور فرات۔ تو یہ گرمی کا روز ہے، ایسا گرمی کا روز ہے کہ جنگ کے بارے میں کیا کروں بیان، کیسے بیان کروں؟ ڈر ہے اگر میں بیان کروں تو مثل شمع یعنی چراغ کی طرح میری زبان بھی جلنے نہ لگ جائے۔ وہ لو کے الحذر، وہ لو ایسی گرم ہواؤں کی جھپڑیں کہ الحذر اللہ کی پناہ، خدا کی پناہ، وہ حرارت وہ گرمی کے الامان، اللہ کی امان، اللہ کی پناہ۔ رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسمان، جنگ کی جو زمین تھی یہ تو لال تھی، گرمی کی وجہ سے لال تھی، اور ایسا سمجھیے لوہا جیسا تپ جاتا ہے تو لال ہو جاتا ہے، تو زمین تپ گئی تھی گرمی کی وجہ سے، بھٹی کی طرح لال ہو گئی تھی، اور آسمان زرد ہو گیا تھا، پیلا پڑ گیا تھا، اس کے چہرے سے گلابی پن ختم ہو گیا تھا، وہ زرد ہو گیا تھا۔ یعنی یہ تو مبالغہ ہے، آسمان زردی ہوتا ہے، پیلا ہی ہوتا ہے، نیلا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ پیلا ہو گیا تھا۔ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، زمین پر پانی تو دور کی بات، خن کی جو ہواؤں میں ٹھنڈی ہوا بارش کی وجہ سے ایک دوسرے مقام پر جاتی ہے تو تھوڑا ٹھنڈک لگتا ہے، پانی پینے کا کو تو بہت دور کی بات ہے، پانی تو ملنا مشکل تھا، لیکن آب خنک کو خلق ترستی تھی، تھوڑی ٹھنڈی ہوا لگ جائے، تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا گزر جائے تاکہ ہمارے چہرے پر، ہماری ہونٹ پر، ہماری زبان پر اس کا اثر آ جائے۔ گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، ہوا سے ٹھنڈی ہوا نہیں برس رہی تھی، نہیں آ رہی تھی، بلکہ ہوا سے آگ برس رہی تھی۔ آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، مردم تھی سات پردوں کے اندر عرق میں تر، خس خانہ مشا سے نکلتی نہ تھی نظر، گرم چشم سے نکل کر ٹھہر جائے راہ میں، گر چشم سے نکل کر ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آب لے پائے نگاہ میں۔ آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر۔ آب رواں یعنی پانی کے جو جانور تھے، یہ جو روانی ہیں، آب رواں جو پانی رواں ہوتا تھا اس کے سطح سے اوپر اپنے منہ کو نہ اٹھاتے تھے، کیوں کہ اس کے اوپر اٹھائیں گے تو گرمی کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائیں گے۔ جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، جو چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، طائر تھے، وہ جنگل میں چھپ رہے تھے ادھر ادھر پتوں میں، اور ادھر ٹھنڈی مقام کو تلاش کر رہے تھے، سائے کو تلاش کر رہے تھے اور اس میں چھپ رہے تھے۔ مردم تھی سات پردوں کے اندر عرق میں تر، جو انسان تھے وہ بھی سات پردوں میں، ہاں، گرمی سے بچنے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں اور یعنی لگا رہے تھے، پردے لگا رہے تھے، تو اس کے اندر بھی پسینے میں عرق میں تر ہو گئے تھے، تر بتر ہو گئے تھے۔ خس خانہ مژا سے نکلتی نہ تھی نظر، مژا کہتے ہیں یہ پلک کو، مشگان کہتے ہیں پلک، پلک کی زبان۔ خس خانہ یہ جو پلک کے جو بال ہیں، یہ خس، جیسا پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، آج کل تو کولرز کا زمانہ ہے، کولر سے پہلے کیا ہوتا، خس کی چٹیاں ہوتی تھی، اور اس کو کھڑکیوں پر دروازے پر ڈال کر اس پر پانی ڈال دیتے تھے تاکہ باہر سے گرم ہوا جب اندر آئے تو ٹھنڈا کرے۔ تو خس خانہ، یہ جو خانہ ہے، آنکھ کا جو گھر ہے، اس کے اندر سے نظر نکلتی تھی، خس خانہ سے
نکلتی نہ تھی، یہ بھی نظر چھپ جاتی تھی اس کے اندر. کیوں؟ گر چشم سے نکل کر ٹھہر جائے راہ میں، اگر چشم سے آنکھ سے نکل کر راستے میں ٹھہر جائے نظر، تو پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں. نگاہ، حالانکہ نگاہ ایک تصوراتی چیز ہے، نگاہ جو ہے کوئی انسان کے پیر نہیں ہوتے. نگاہ کو اگر وہ زمین پر ٹھہر جائے، زمین پر رک جائے، تو راہ میں رک جائے، تو اس کے پیروں پر لاکھ آبلے آ جائے، چھالے آ جائے. ہاں، یہ طرز انداز ہے، یہ اسلوب ہے کہ بیان کرنے کا، اس طریقے سے وہ بیان کر رہے ہیں. شیر اڑتے نہ تھے دھوپ کے مارے کچھاڑ سے، آہو نمو نکالتے تھے سبز زار سے، آئینے مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مشترب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا. شیر کے بارے میں کہا جاتا ہے شیر بڑا بہادر ہوتا ہے، جنگل کا راجا ہوتا ہے، لیکن شیر جیسا جنگل کا راجا بھی چھپ گیا تھا دھوپ کے مارے، ڈر کے اپنے کچھار میں. اپنے رہنے کی جگہ جو چٹانوں کے اندر بناتا ہے کچھار، اس میں ایسا چھپ گیا تھا دھوپ سے، وہ بھی ڈر گیا تھا، وہ بھی باہر نہیں نکلتا تھا. آہو نمو نکالتے تھے سبز زار سے. آہو کہتے ہیں ہرن کو. ہرن بھی جو ہے اپنے سبززار سے، اپنے رہنے کی جگہ سے، اپنے ہریالی سے منہ باہر نہ نکالتے تھے، گرمی اتنی زیادہ تھی. آئینے مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے. آئینہ تو آئینہ ہے، مہر کہتے ہیں محبت کو. محبت کے آئینے کو مقدر غبار سے، مقدر ہو گیا تھا، یہ دھندلا ہو گیا تھا، یہ خراب ہو گیا تھا غبار سے. یہ جو محبت ہے، آئینہ ہے، آئینے کے اوپر گرد، آئینے کے اوپر گرد محبت جو تھا، اس کو بھی گرد چڑھ گئی. کیوں کہا گیا کہ ایک دوسرے کا مومن جو ہے ایک دوسرے کا آئینہ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی محبت کے آئینے کے اوپر بھی گرد چڑھ گئی تھی، گرد و غبار لگ گیا تھا. گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے، زمین کو بخار آ گیا تھا، اتنی گرمی تھی کہ زمین گرم تھی کہ ننگے پیر اس پر چل نہیں سکتے تھے. اور اسے گرد جو ہوا میں اڑتی تھی اس کو بھی بخار تھا، یعنی وہ بھی جس کو ٹکراتی تھی اس کو بھی گرمی لگتی تھی، حرارت لگتی تھی. گرمی سے مشترب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر. گرمی سے ایک اکیلا آدمی مشترب بے چین نہیں تھا، بلکہ پورا زمانہ، جتنا زمین پر جتنے لوگ تھے، سارے کے سارے مشتری بے چین اور یوں سمجھیے بے سکون تھے. بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر. اتنا ٹیمپریچر تھا، اتنی گرمی تھی کہ چنا گر جائے یا کوئی دانا گر جائے تو وہ بھن جاتا تھا، مکئی گر جائے تو وہ بھن جاتی تھی، اتنی گرمی کی شدت. آئینے فلک کو نہ تھی تاب و تب کی تاب، چھپنے کو برق چاہتی تھی دامن صحاب، سب سے سوا تھا گرم مزاجوں کا اشتراب، کافور صبح ڈھونڈتا پھرتا تھا آفتاب. بھڑکی تھی آگ گنبدے چرخ اسیر میں، بادل چھپے تھے سب کرۂ زمہریر میں. آئینے فلک کو نہ تھی تاب و تب کی تاب. آسمان ہے، آسمان جو آئینہ ہے، اس کو بھی تاب نہ تھی، یعنی چین نہ تھا، قرار نہ تھا. تاب و تب کی تاب، یعنی گرمی کی تاب، تب کی تاب. چھپنے کو برق چاہتی تھی دامن صحاب میں. برق کہتے ہیں بجلی کو، جو بارش میں کے زمانے میں کڑکتی ہے. بجلی حالانکہ خود گرم ہوتی تھی ہے، لیکن وہ گرم ہونے کے باوجود وہ بھی گھبرا رہی تھی دھوپ کی گرمی سے، اور وہ بھی چاہ رہی تھی کہ دامن صحاب میں، یعنی ابر کے دامن میں، ابر ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے دامن میں پناہ لوں. یہ ایک تشبیہ ہے، حالانکہ ابر سے ہی وہیں سے بجلی چمکتی اور کڑکتی ہے، کہ وہ بھی پناہ لے رہی تھی دامن صحاب میں، وہ بھی پناہ لے رہی تھی ابر کے اندر، کہ وہاں جا کر وہ پناہ لے. سب سے سوا تھا گرم مزاجوں کا اشتراب. یہ عجیب بات تھی کہ یہ تو گرم تھی، لیکن لوگوں کے مزاج بھی گرم تھے. ادھر یزیدی فوجوں کے مزاج گرم، ادھر سے یہاں، تب مزاج گرم ہوتے ہیں تو لڑائی ہوتی ہے. سب سے سوا تھا گرم مزاجوں کا اجتراب.
یہ جو ہمیں یہ سب سے بڑی بے چینی تھی کہ گرم مزاج کافور صبح ڈھونڈتا پھرتا تھا آفتاب۔ کافور یہاں پر محاورہ ہے، کافور کے معنی چھپ جانا، زائل ہو جانا، غائب ہو جانا۔ صبح جو ہوتی ہے، صبح میں شفق ہوتا ہے، یہ شفق جو ہے یہ صبح کی جو ٹھنڈک ہے، صبح کا جو نیلا و لالی پن ہے، یہ سورج کے نکلتے ہی صبح ہی نہیں ہوتی تھی، یوں سمجھے سورج نکلا اور دوپہر ہو گئی، اتنا زیادہ ہوتا تھا۔ کافور صبح ڈھونڈتا پھرتا تھا آفتاب، بھڑکی تھی آگ گنبدِ چرخ اسیر میں، بادل چھپے تھے سب کرۂ زمہریر میں۔ بھڑکی تھی آگ جو بھڑک گئی تھی گنبدِ چرخ اسیر، چرخ اسیر کہتے ہیں اعلیٰ اونچے مقام پر، گنبد گنبد جو ہوتی تھی، بھڑکی تھی آگ، کوئی آگ جو ہے گنبد چرخ میں آسمان کے اعلی مقام پر یعنی آگ بھڑکی تھی، بادل چھپے تھے سب کرۂ زمہریر میں۔ بادل، حالانکہ بادل ٹھنڈا ہوتا ہے جس سے بارش برستی ہے، وہ بھی بادل کہاں چھپ گئے تھے؟ زمہریر، زمہریر ایک ایسا مقام ہے جہاں ٹھنڈک ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ ٹیمپریچر بالکل کم ہوتا ہے، نگیٹو ہوتی ہے۔ یوں سمجھیے دوزخ کے اندر دو قسم کے عذاب ہوتے ہیں، ایک آگ کا عذاب انسانوں کو ہوتا ہے جو مٹی سے بنا ہوا ہے، اور ایک جنات جو آگ سے بنے ہوئے ہیں ان کو زمہریر میں عذاب ہوتا ہے، یعنی ان کو ٹھنڈک کا عذاب ہوتا ہے۔ تو زمہریر ایسا مقام جہاں بہت زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے، تو بادل جو خود ٹھنڈے ہیں وہ بھی چھپ گئے تھے زمہریر میں، اس جگہ جا کر چھپ گئے تھے جہاں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ کہنے کو یہ چاہ رہے کہ بادل کا نام و نشان نہیں ہے، اتنی گرمی تھی کہ بادل کا نام و نشان بالکل نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں تھیں جس کے بارے میں ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے، یہ مرثیہ میر انیس کا تھا۔ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اور تعارف کراتے جائیں گے، امتحانی نقطۂ نظر سے آپ کو کیسی تیاری کرنا ہے۔ سالانہ امتحان میں جو آپ کو سیمسٹر ایگزام ہے، ایک انٹرنل ایگزام ہے، ایک ایکسٹرنل ایگزام ہے۔ انٹرنل ایگزامز میں آپ کو ایک اسائنمنٹ 5 نمبر کا دینا ہے، 5 نمبر کے شارٹ آنسرز میں ملٹیپل چوائس ہے، 5 نمبر کے ڈبل بلینکس کے ہیں، 5 نمبر میچ دا فالوئنگس ہیں، یعنی 15 سوالات ہیں۔ 15 سوالات میں سے ایک دو تین سوال مرثیہ سے بھی آ سکتے ہیں آپ کو سالانہ امتحان میں۔ میچ دا فالوئنگس میں مرثیہ لکھا گیا، ادھر آپ کو میر انیس لکھا گیا یا سودا لکھا گیا، میر انیس لکھا گیا، تو آپ کو اوپر نیچے رہیں گے تو آپ کو میچ کرنا ہوگا۔ یا پھر میر انیس کہاں پیدا ہوئے، میر انیس کہاں پیدا ہوئے، 4 جوابات دیے جائیں گے، اس میں فیض آباد بھی ہوگا۔ میر انیس کا انتقال کہاں ہوا، لکھنؤ میں انیس کا انتقال ہوا۔ میر انیس مرثیے کا امام کسے کہا جاتا ہے، میر انیس مرثیے کا امام کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے سوالات پوچھے جائیں گے میر انیس کے تعلق سے، اور ان کے مرثیے کے تعلق سے بھی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں، انتقال شدہ اشخاص کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو کیا کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے سوالات ہمیں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، تو ہم کو کہیں سے بھی سوال پوچھا جائے مرثیے کے بارے میں کیا ہے۔ اور جو لانگ آنسرس ہیں، لانگ آنسرس میں 15 نمبر کا ایک سوال جو شاداب یونیورسٹی سے متعلق اس کے اطراف کے لوگ ہیں، ہمارا یونس کا ہے، یہ بھی شاداب یونیورسٹی کے تحت میں آتا ہے، ہوتا ہے۔ تو اس میں جو لانگ آنسرس ہیں وہ 15 نمبر کا سوال ہے۔ 15 نمبر کے سوال میں سب سے پہلا سوال ایسے بھی سوال ہو سکتا ہے کہ میر انیس کا تعارف کرواتے ہوئے مرثیے کا خلاصہ، اور یہ ایسا سوال ہو سکتا ہے کہ 5 نمبر کے سوال میں میر انیس کا تعارف کروائیے، یا مرثیہ کسے کہتے ہیں، مرثیے کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، اس کا تاریخی جائزہ۔ اس طریقے سے کوئی بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے مرثیے کی تعریف کو بھی یاد رکھنا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی کو بھی یاد رکھنا ہے، اس کا تاریخی جائزہ بھی یاد رکھنا ہے، اور میر انیس کے متعلق بھی ہم کو کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کون سے اصناف میں ماہر تھے، رباعیات بھی لکھے تھے انہوں نے، مرثیے بھی لکھے، لیکن مرثیے میں بہت اونچا مقام حاصل کیا، مرثیے میر انیس بہت مشہور ہیں۔ اس طریقے سے یہ خاندانی شاعر ہیں، 5ویں پشت ہے، انہوں نے شبیر کی مدائی میں کہا میر انیس نے 5ویں پشت ہے شبیر کی مدائی میں، یعنی مرثیے لکھنے میں
میں پہلا آدمی نہیں ہوں، بلکہ میرے باپ دادا سے آتے آتے 5ویں پشت ہے، 5th جنریشن میں ہوں میں۔ 5th جنریشن سے ہمارے باپ دادا جو ہے شبیر کی مدائی کر رہے ہیں، یعنی حضرت علی کی تعریف کر رہے ہیں، مرثیے لکھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ اپنے خاندانی شاعر ہونے کو بیان کیے ہیں۔ 5ویں پشت سے ہمارے خاندان میں شاعری کہی جاتی ہے، اور شاعری کہنے میں بھی 5ویں پشت ہے۔ اس طریقے سے میر انیس یہ کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ